والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باقاعدہ کوئی نصیحت اور بیان کرنا ہو ایسا ہے نہیں، ہم لوگ تو معلم ہی ہیں، آپ بھی معلمین ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی معلم قرآن ہیں، تو مذاکرہ ہی کرنا ہے تاکہ آپ سے مجھے بھی فائدہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آپ کو فائدہ پہنچا دے۔ ایک دوسرے سے افادہ اور استفادہ مقصد ہے۔ اور آپ لوگوں کے جو لائن ہے، جو میدان ہے، تھوڑا میرا میدان کار اس سے الگ ہے، لیکن نفس معلمی کے پیشے میں مشترک ہیں ہم لوگ، تو کچھ باتیں آپ لوگ بھی مجھے فائدہ پہنچائیں، کچھ باتیں میں بھی آپ کو فائدہ پہنچاؤں، تو جانبین سے فائدہ پہنچے انشاءاللہ۔ میں اپنا احساس پیش کرتا ہوں، دین کی خدمت کی لائنیں بہت ساری ہیں اور لوگ مختلف میدان میں خدمت دین کر ہی رہے ہیں۔ تبلیغ کی لائن سے بھی ہے، تذکیر اور وعظ کی لائن سے، تصنیفی تحریر لائن سے بھی، جہاد فی سبیل اللہ تو ماشاءاللہ ہو ہی رہا ہے، اور اپنے اپنے احوال، اپنے اپنے دیار کے اعتبار سے سب سے افضل ہی کہہ لو کہ سب سے افضل، سب سے بہترین، اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لائن نہیں ہو سکتی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو لگا دیا ہے۔ تدریس اور تعلیم معلمی کی نسبت جو عطا فرمائی، علم نبوت کے اشاعت کسی بھی شکل میں ہو، الفاظ قرآن مجید کے سکھانا، صحیح کرانا، اس کے معنی پر اس کو سکھانا، اس کی تبلیغ کرنا، بچوں کو پہنچانا، طلباء کو، یہ سب انشاءاللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دی ہے، خیرکم، سب سے بہتر تم میں وہ شخص ہے، اور یہ فقط ہم کو علمی اعتبار سے نہیں بولنا ہے، نظریاتی اعتبار سے اور اپنی شرح صدر کے ساتھ اس کا نظریہ رکھنا ہے کہ میں جس خدمت میں لگا ہوں اس سے بڑھ کر اس وقت دنیا میں دین کے شعبوں میں اور دین کی خدمت میں بھی اس سے بڑھ کر کوئی خدمت نہیں ہے، اس سے افضل کوئی تھے، سبھی دین کی خدمت ہے، لیکن جس میں میں اس وقت مجھے اللہ نے توفیق دی ہے لگا، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آدمی جو اس فن میں، اس لائن میں لگا ہوا ہے، وہ اس کو اپنا نظریہ سمجھے، کہ اس کو اس پر انشرح صدر ہو، میں اس پر منشرح ہوں، مجھے اس پر شرح صدر ہے کہ مجھے اللہ نے جس پہ لگایا وہ اس سے بہتر کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، اللہ نے میرے لیے سب سے اعلیٰ خدمت کا انتخاب کیا۔ فارغ ہوتے کے ساتھ ہی دور حدیث ختم ہونے کے بعد 1995 میں، تو اس وقت ہی جس وقت سالانہ جلسہ ہوا ہمارا 31 دسمبر کو 1995 میں، تو اسی دن سے مسلسل ایسا ایک ڈر مجھ پر چھا گیا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ابھی لائن سے محروم نہ کر دے، پڑھنے پڑھانے میں لگا رہے تو اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتا تھا میں الحمدللہ ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس خدمت میں لگا دینا، کہیں بھی اس سے ہٹنے نہ پاؤں، اس لیے بہت ساری لائنیں ہو سکتی ہیں، کہیں دنیا داری بھی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں جنوبی افریقہ اور ادھر جانے کا رواج بھی بہت ہے، تو ادھر بھی راستے کھل جاتے ہیں، بھیا رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور اللہ جو خدمت میسر کرے تو اس پر آدمی کو راضی رہنا ہی چاہیے، لیکن طلب میری یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ تعلمی میں تعلم میں لگا دے تو بہت اچھا، تو اس کو مانگ، اور اب بھی میری دعا کا یہ حصہ ہے کہ اللہ تاخین موت، آخری دم تک قرآن حدیث کی خدمت سے وابستہ رکھنا، میں ہمیشہ ہر دعا میں مانگتا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی خدمت ہی نہیں سمجھتا میں۔ اور مشہور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی
اپنے شیخ نے بھی نقل کیا ہوگا اور آپ نے سنا ہو تب بھی تکرار و مذاکرہ مفید ہی ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں آگے کہ بہت بڑے محدث و ہے ہی مشہور، سندوں میں روات میں ان کا نام آتا ہے، یہ بار بار خود ان کی اپنی کتاب بھی ہے رقاق میں۔ بہت بڑے مفسر بھی تھے، مورخ بھی تھے، بہت بڑے مجاہد بھی تھے، جہاد فی سبیل اللہ میں بھی حصہ کافی رہتا تھا ان کا۔ ایسا لکھتا ہے کہ انہوں نے 12 مہینے کے 3 حصے کر دیے، 4 مہینے شغل حدیث رہتا تھا، پنہ برانا حدیث شریف، طلبہ حدیث، 4 مہینہ جہاد میں جاتے تھے اور 4 مہینے تجارت میں رہتے۔ بہت بڑے تاجر اور بہت مالدار بھی تھے اور بہت پیسہ خرچ بھی کرتے تھے اپنا مال کا، تو زیادہ پیسہ وہ خرچ کرتے تھے طلاب پر، طالب علم پر اور علماء پر، اہل علم پر، طلبہ پر اپنا پیسہ زیادہ دوسروں پر بھی خرچ کرتے تھے، فقراء مسلمین پر، لیکن ان پر زیادہ خرچ کرتے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ مال ان پر خرچ کرتے ہیں اور بھی مسلمانوں میں مساکین وغیرہ ہیں، بیوہ ہیں، یہ سب، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ لا عالم بعد النبوت افضل من بث العلم، علم نبوت کے پھیلانے سے افضل نبوت کے بعد اب دنیا میں کسی کو نہیں سمجھتا۔ سب سے اعلیٰ منصب جو ہے نبوت کا ہے، لیکن وہاں تک تو پہنچنے سے رہے، وہ تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اور انبیاء کا سلسلہ بھی اب ختم ہو گیا، تو نبوت تو سب سے افضل ہے اور یہ انسانی کمال کی معراج ہے، اس سے اوپر انسان کے اور اس کی کوئی تصور نہیں ہے، پھر رسول اور نبی بنا دیا گیا، لیکن وہ تو اب ہے نہیں، نبوت سب سے، لیکن اب نبوت کے بعد انسانی کمال اور سب سے اعلیٰ وصف، سب سے اعلیٰ چیز بث علم، علم نبوت کو پھیلانے سے بڑھ کر میں کسی کو افضل نہیں سمجھتا، اس لیے انہی لوگوں پر زیادہ خرچ کرتا ہوں جو اس مشغلے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے ہم کو سب سے اعلیٰ مشغلے میں لگایا ہے، اس پر مستقل ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ہمیشہ اس کا دعاؤں میں حصہ رہنا چاہیے کہ اللہ کبھی اس لائن سے ہٹنے نہ دے اور محروم نہ کر دے، اس سے کیا مشغلہ ہو سکتا ہے۔ پھر میرا احساس بار بار یہ بھی ہے کہ میں ایسا سمجھتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشغلے میں لگایا ہے، لیکن جو اس مشغلے کا اور اس لائن کا اور جو بھی ہے منصب، تو کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے نسبت حدیث عطا فرمائی، قرآن شریف سکھانے کا کی نسبت عطا فرمائی یا حدیث شریف پڑھانے کی نسبت عطا فرمائی، کتب حدیث یا کتب فقہ یا جو بھی ہے سلسلہ، بار بار اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کا جو تقاضا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ تم پورا نہیں کرنا ہے، جو اس لائن پر جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں اور میں کیسا ہوں، میں اپنے آپ کا احتساب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھے اس پر شرمندگی رہتی ہے بار بار، یہ لوگ یہی کتاب پڑھاتے ہیں، یہی مشغلہ حدیث محدث ہیں یا حدیث شریف پڑھاتے ہیں، ہدایہ مشکات یہ بنا، وہ لوگوں کا اپنی زندگی، ان کے تقویٰ، ان کے اعمال وہ کیسے ہیں، میں کتنا کجروی پر ہوں، ابھی وہاں تک پہنچ ہی نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ 47 فرما کر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے اسی لائن میں، کہ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بھی اسی لائن کے آدمی ہیں، یہاں یہ آگے جو گئے پڑھا رہے تھے ترمذی شریف، تو ہم بھی ترمذی پڑھانے والوں میں ہیں، اگرچہ ایسے نہیں ہیں لیکن اللہ نے 47 فرمائی ہے، تو اب چلتے رہتے، اللہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس کی توفیق دے دے گا۔ باقی یہ احتساب رہتا ہے، اور شروع میں ایسا زیادہ احساس رہتا تھا، پہلے دوسرے تیسرے سال اور جب خانپوری دعوت برکاتہ العالیہ وہاں تشریف لاتے تھے، ہمارے یہاں شروع میں زیادہ، اب تو نہیں آتے، موقف ہو گیا، طبیعت بھی ان کی ایسے، تو پہلا دوسرا سال تھا تو مجھے اس کا احساس زیادہ رہتا تھا، اپنے اساتذہ کے سامنے بھی اس کو، وہاں سے فقار صاحب رحمۃ اللہ رہے تھے تو ان کو بھی جا کر کہا گیا تھا ایسا کہ میں چھوڑ دوں اس لائن میں، اس میں تو بہت یہاں چلا جاؤ وہاں چلا جاؤ ایسا، تو حضرت نے کہا کہ یہی رہنا ہے،
اسی طریقے سے پڑھانا یا اسی ادارے میں یا یہی جگہ. پھر حضرت خان بھی تشریف لائے تھے تو ایک مرتبہ ان کے ساتھ تو حضرت نے بھی اس طرح کی بات میرے سامنے کی کہ شیطانی دھوکہ ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں پڑھا ہوں, میں اس لائق میں ہوں, نہیں اس میں لگے رہو چاہے کچھ بھی خیال آئے. ہمارے مولانا حضرت مولانا فاروق صاحب ہے کابودرا, ان کو بھی میں نے اس مرتبہ کہا تو انہوں نے تو صاحب یہی جملہ میں آتا جو میں نے کہا تم ایسا کہ تم سوچو اس سے بڑھ کر کون لائن ہے جس میں تم لگ سکتے ہو, جن کی خدمت میں لگنا ہے یہ 10 سال پڑھا, تم کو جو اللہ نے لگا ہے اس سے بڑھ کر کوئی خدمت سوچی جا سکتی ہے دین کی لائن. ہاں اس سے بڑھ کر کوئی ہے تو بہت اعلیٰ خدمت میں اللہ نے تم کو لگا دیا, اور اس کے آگے آدمی کیا سوچ سکتا ہے, کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. جس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سعادت ہے کہ آدمی خدمت قرآن میں لگ جائے, اور اس کی برکت آخرت میں تو بہرحال ہے ہی, لیکن دنیا میں بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. شروع میں کچھ سال ہوتا ہے مجاہدہ, لیکن اللہ تعالیٰ پھر سکون دے دیتا ہے, راحت بھی دے دیتا ہے, ذہنی اعتبار سے آسودگی مل جاتی ہے. مالی آسودگی تو اطمینان بخش نہیں ہے, مال میں آسودگی مل جاتی ہے تو وہ آسودگی نہیں ہے, تو اور الجھنیں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. جتنا مال بڑھتا ہے اتنی الجھن بڑھتی ہے, فکریں بھی بڑھتی ہیں, تو مالی آسودگی ذہنی آسودگی ہو جاتی ہے. تو آسودگی مالی تو ہم کو سمجھ میں آتی, بہت مزے میں آدمی رہ رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے. ذہنی آسودگی یعنی آدمی فکری اعتبار سے بادشاہ بن جاتا ہے. اس لیے جو حقیقی جس کو بادشاہ ہم سمجھتے ہیں, سلطنت اور ملک کے مالک, تو ایسا کہتے ہیں مشہور ہے, اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے یا ان کے والد شاہجہاں کا ہے, معلم ملک اور بادشاہ ہوتا ہے. معلم تو استاد کا, استاد تو صاحب ملک ہے, حقیقی بادشاہ تو کا استاد ہوتا ہے, واقعی شاہیت ہے. لیکن یہ احساس میں پیش کر رہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ ایسا جیسا اللہ نے منصب دیا, جو نسبت دی, اس نسبت کا جو حق ہے یا تقاضا ہے وہ پورا کرنا چاہیے. جو ہمارے پیش رو ہے جو اسی لائن پر گئے, اور بھی جو ہمارے اساتذہ ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں سام سے, اس کی وجہ سے تھوڑی ہمت پیدا ہوتی ہے, حرکت پیدا ہوتی ہے, جذبہ بھی عمل بھی پیدا ہو, نہیں ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے. تو یہ ایک احتساب کی چیز ہے جو معلم کو رکھنی چاہیے. اور بظاہر ماحول میں اور ایسا ہوتا ہے کہ مکاتب کی لائن میں جو اساتذہ ہے, یہ بات میں نے اسی لیے شروع کی کہ مکاتب کے اساتذہ میں خود ہی اس احساس کی کمی بہت جگہ دیکھی گئی. اب ہم تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ دارالعلوم میں پڑھاتا کہ یہ شیخ الحدیث صاحب, یہ شیخ التفسیر ہے, اور یہ فقیہ الاسلام ہے, یہ فلاں ہے, اور بہت ان کی وقفت اور عظمت ہوتی ہے. اور مکاتب کے اساتذہ کو عوام بیچارے کم سمجھتے, جو سمجھتے وہ واقعی سمجھتے کہ عام ہوتے, تو اس کا اثر دھیرے دھیرے پڑتا ہے کہ وہ خود معلم اطفال بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کوئی خاص چیز نہیں ہے, تو ایک روٹین ہے ایسا, باقی ہماری کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے. وہ بہت ہی اعلیٰ مشغلے میں اور بہت اہم, کل بھی اس بات پر ہم لوگ بول رہے تھے یہاں بیٹھے تھے, یہی بات چھڑ گئی کہ بہت حساس خدمت سپرد ہے. جو مکتب کی لائن میں معلم لگا اس کو اللہ نے بہت نازک خدمت کا موقع دیا ہے, اس لیے کہ اس کے سامنے وہ قوم ہے جو سمجھدار نہیں ہے. ہدایہ اور قرض میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو باشعور ہیں, وہ لوگ کی عمر کو پہنچ گئے, بالغ بچے ہیں 17 سال 18 سال 20 سال, اور سید نے بھی ان کو مکلف سمجھا ہے, بنایا ہے, وہ لوگ ہیں. تو ان کو تو کور کرنا, ان کو سمجھانا, تفہیم کرانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ قدر آسان ہے. لیکن یہ جو آپ لوگوں کے سامنے مخلوق بیٹھتی ہے وہ بالکل غیر شعور ہے. ان کو بنا دینا, ان کو سمجھانا, یہ سب تراشی ہے. ہیرے کو تراشنا ہے, اور ہیرا تراشنا پتھر کو تراشنے سے ہیرا بنتا ہے, تو وہ بہت نازک کام ہے. ذرا بھی ادھر ادھر لگ گیا اس میں شکن پڑ جاتی ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے. ایک بچہ اگر بھاگ گیا مکتب کی تعلیم چھوڑ کر ہماری کسی روش سے یا لفظ سے یا ہمارے کسی عمل سے, تو بہت بڑا نقصان ہے. اس کی تو فرض عین علم ہے
اس سے ہم نے محروم کر دیا اس کو. تو ہم لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں تو سن تراش ہوں، اور بہت نزاکت سے وہ پتھر تراشتا ہے، ہیرا تراشتا ہے، وہ بہت نزاکت سے، ادھر بھی زیادہ نہ لگ جائے ادھر بھی نہ لگ جائے، بالکل شیپ برابر آئے. تو وہ کام آپ کا ہے. تو آپ لوگوں کی تو میرا اس ذمہ داری دارالعلوم کے اساتذہ سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدردانی ان کے مقابلے میں مکاتب کے اساتذہ کی زیادہ ہونی چاہیے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس کا احساس اور شعور دیا وہ کرتے بھی ہے، سمجھتے بھی. باقی عام طور پر اور اس کا نقصان اس کی وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں نے یہ احساس ہم میں سے مفقود ہو گیا. ہم خود ہی اپنی اہمیت دیں. شہزادہ کو خود ہی اپنی اہمیت نہیں ہوتی تو نئی نگری میں یا ادھر جھوپڑپٹی میں جا کے بیٹھ جائے گا تو اس کو پھر راستہ چلتا آدمی آڑ دلائے، شہزادہ ہو یہاں کہاں آ گیا، یہاں نہیں تمہیں جچتا نہیں ہے، یہاں ایسی راستے سے بھی گزرنا مشکل لگتا ہے، اچھے لوگ پسند نہیں کریں گے. تو ایک تشبیہ ہے. تو پھر ہمارے اساتذہ یہ بارہا سنا ہم نے ایسا کہتے تھے، مولانا عبداللہ صاحب بھی کہتے تھے کابل کہ ہنسنے کے انداز میں کہتے تھے، نصیحت کے موقع پر کبھی کبھی ہنستے تھے کہ دیکھو تمہارے پاس جو طلبہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس طلبہ ہے وہ کتاب کم سمجھتے ہیں تو ان کو زیادہ سمجھتے ہیں. طالب علم کتاب کم سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا لیکن وہ استاذ کو ضرور سمجھ لیتا ہے. ایک سے آخر تک ہر طالب علم اس میں جن کو ہم غبی سمجھتے ہیں وہ کتاب میں غبی ہے، لیکن آپ کی شخصیت کو پہچاننے میں سمجھنے میں وہ سب سے زیادہ تیز ہے. تو وہ ایسا کہتے تھے کہ کتاب سمجھے نہ سمجھے استاذ کو ضرور سمجھتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بعثت معلم بنا کر بھیجا گیا، اور حضرات صحابہ کو جو صحابیت کا شرف ملا تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحبت ان کو حاصل ہوئی، تو صحبت میں جو چیز اصل مؤثر ہے جس کو علت مؤثرہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی صحبت سے صحابہ نے آپ کے اقوال سے تو سکھائی، لیکن افعال مستقل سنت کا درجہ رکھتا ہے. یعنی حدیث کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے سنت کی کہ قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو. تو فعل رسول یعنی آپ علیہ السلام کی عملی زندگی یہ مستقل صحابہ کی شخصیت کے بنانے میں اقوال رسول کے ساتھ افعال رسول بھی اتنا ہی حصہ رکھتے ہیں. صحابہ نے حضور کو دیکھ کر اپنی شخصیت کو بنایا، اور جو ایمان لانے کے واقعات ہیں یا جو بھی ہے پھیلا اسلام تو بیانوں سے کم، سیرت سے زیادہ اسلام پھیلا، ایسا کہتے ہیں کردار سے. تو کردار اور عملی سیرت جو ہوتی ہے تو وہ تو ہمارے پاس بیٹھنے والے طلباء کتاب سیکھنے سے زیادہ وہ سیکھتے ہیں. بہت سال ہو گئے ہم اپنے لوگ اس لیے واقعہ ذکر کرتے ہیں. ایسے میں بھی پڑھتا تھا ترک سر میں، جسے مدارس کے طلباء سے ملاقات بھی ہوتی ہے، نابل شاعر فلاں تو طالب علم تو ایسا ہی ہوتا ہے، تقابل بھی کرتا رہتا ہے، معلومات بھی لیتا ہے کہ آپ کے یہاں کیا ہے، رسم کون استاد کیا بناتے ہیں، کون اچھا بناتے ہیں. تو اب ادارے کا نام بھی لیتا ہے، بڑا ادارہ، مشہور ادارہ ہے. تو وہاں ایک طالب علم یہاں پڑھتا تھا ترک سر، پھر یہاں سے چھوڑ کر وہ وہاں چلا گیا. ہمارے ساتھی آگے پیچھے وہاں وہ پڑھنے لگا. ملاقات ہوئی چھٹیوں میں کہیں گئے جہاں وہ آیا تھا، ایسی بات نہیں کرتا. میں نے وہی طالب علموں نے باتیں ایسی ہوتی بھی تو کہ میں نے کہا تمہارے یہاں کون کون استاد ہے، کیا بنا کہا فلاں اور فلاں. ہم لوگوں نے کچھ نام سن رکھا ہے وہ مشہور ہے فلاں. تو ایک بہت مشہور مدرس تھے اس ادارے میں، تو بڑا ادارہ تھا، سبھی اچھے تھے، تو 2-3 کے نام زیادہ سنے. تو میں نے پوچھا کہ فلاں، کہ وہ ایک کی طرف اپنی محبت اور اپنا اعتقاد زیادہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ ان کے پاس میں بارہا جاتا ہوں، ان سے فائدہ ہوتا ہے، بہت اچھا. میں نے کہا کہ فلاں بھی ہے. میں نے کہا کیوں ایسے فلاں بھی ہم تو بہت کہاں ہے، پڑھانے میں بہت اچھے ہیں، ان کے سبق وغیرہ، لیکن وہ
पंखा और ये उसमें तो ये यही है। मैंने कहा कि वो लाइट का मीटर बंद करते हैं। तो अब वो वाक़या में याद करता हूँ तो मुझे ये होता है, जब मैं उस्ताद बन गया तो अब मैं देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि वो ऐसी बात तालिब इल्मों की नज़र वहाँ है। घर पे लाइट, अब बिजली का मीटर बंद करना जायज़ था नाजायज़ था, उस वक्त उनको क्या पोजीशन थी, उनके लिए जवाज़ था कि नहीं। मुमकिन है बहुत तेज़ चलता हो और ज़्यादती हो रही है तो दफ़े जुल्म के लिए ये तो हिला है बयान कर रहा हूँ। हम जब ऐसा होता नहीं है, AC चलाते हैं तो तेज़ आता है, तो क्या करेंगे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बंद करता और मैं उसको नाजायज़ समझता हूँ। तो लेकिन अब मुझे ये हो गया तालिब घर भी यानी इदारे में बॉलिंग में रहता है, लेकिन उस्ताद के घर की भी मालूमात रखता है कि उस्ताद के घर पे बिजली का भी मीटर चालू है कि बंद है। तो तलबा हमसे सीखते हैं और ये तो बिल्कुल खालिस नेट है। तो हमारे अमल, हमारी किरदार, हमारी अमली ज़िंदगी हमारी मेहनत से ज़्यादा उनको उनकी शख्सियत बनाती है। हम जितना पढ़ाने में मेहनत करेंगे वो भी है, लेकिन वो इतना उनको नहीं बनाएगी जितना आपकी हमारी अमली ज़िंदगी वो हमारे 4 साल 3 साल रह कर जाएंगे तो वो जो हमारी शख्सियत उनको जो मुतासिर करेगी हमारी अमली ज़िंदगी, वो उसको ज़िंदगी भर याद रहेगी। वो याद हमेशा करेगा कि मेरा उस्ताद ऐसा करते, मेरा उस्ताद ये करते। हम अगर हम और ये तसन्नु से नहीं होता है। ज़ाहिर में क्लास में उनके सामने आया तो हमने सुभान अल्लाह ये ज़्यादा देर काम नहीं देता है, 2-3 हफ्ते में पोल खुल जाते हैं। जब तक इस पर हम पुख्ता नहीं हो जाएंगे, हमारा खुद अपना मामूल नहीं हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी तक़वे पर आ नहीं जाएगा और ये मामूलात हमारे जितने भी मसनून हैं और जो भी शरई हुदूद की पाबंदी हर चीज़ में, फ़राइज़ वाजिबात तो बहरहाल हर मुसलमान के लिए आम के, लेकिन मंदूबात मुस्तहब्बात जो आलिम होने की हैसियत से, मुअल्लिम होने की हैसियत से हमारी ज़िंदगी में नुमायाँ तौर पर होना चाहिए। सुनन का अहतमाम वगैरह, लिबास में भी, चलने में, बैठने में, बोलने में, बातचीत करने में, ये सब ये जब तक हकीकत में हमारी ज़िंदगी का जुज़ नहीं बनेगा, बेतकल्लुफ़ी, उसके लिए कोई तसन्नुह नहीं। जब भी इंसान बर्ताव करेगा तो वही चीज़ उससे ज़ाहिर होगी जो हमेशा उसकी आदत बन गई। तो आदत जब तक नहीं बने वहाँ तक वो बात मौसर बनती नहीं है। तसन्नुह तो कुछ ही दिनों तक चलता है और वो सामने वाला तालिब इल्म हो या कोई भी मुसलमान हो, कोई भी समझ लेता है कि तसन्नुह है। इसलिए कोताही तो सब में होती है, अमली कोताही तो, कामिल तो कोई भी नहीं है। तो हम लोगों को इसका एहतसाब बार बार रखना चाहिए और नज़र रहनी चाहिए कि भाई मैं, और ये फ़कत इतना नहीं कि इनके लिए, अपनी ज़िंदगी की ज़हनी आसूदगी के लिए, खुश तबही के लिए, सुकून क़ल्ब के लिए और दुनिया के आखिरत के साथ साथ दुनिया की बरकत भी हासिल रहे, हमारी ज़िंदगी में लुत्फ़ रहे, उसमें बहुत मौसर है। और ये तो मकसूद है, हुदल लिलमुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है कुरान, तो उसकी तो हम तालीम कर रहे हैं लोगों को, फिर मुत्तक़ी की फहरिस्त में पहले हमें को आना चाहिए। तो बहुत सी जगह से शिकायतें देखने को मिलती है, मौलाना अयूब साहब के साथ भी इसका मुज़ाकरा करता भी हूँ। जो नए उस्ताद आ जाते हैं बाज़ मरतबा, बिल्कुल फ्रेश होकर आए अभी तक तालीम, तो कुछ न कुछ इधर उधर होता है, फिर उनका मदर साहब को माज़रत कर देता है, तालीम मुअल्लिम से कहा दूसरी का चले जाए। तो मैं मौलाना को ये कहता हूँ कि एक कॉमन जो सेंस होने चाहिए टीचर के, तो वो तो उनको समझाओ कि तुम पहले पैदा करो, मुअल्लिम तक के इदारे में आ गए, तो वो कॉमन सेंस होना चाहिए मुअल्लिम की। उसके बगैर एकदम बचकाना बातें होती हैं तो उसका बहुत गलत असर पड़ता है तलबा पर। हर जगह ऐसा होता है, कुछ अफराद ऐसे हो जाते हैं या फ्रेश जो होता है उनको उस पर तदरीब नहीं किए। आप लोग तो माशाल्लाह बहुत पुराने हो गए, यहाँ कई साल हो गए, लेकिन ये तो ऐसी बात मैं कर रहा हूँ देखी हुई। वो मुअल्लिम फ्रेश तालिब फारिग हो जाता है तो वो उसी अंदाज में रहता है जिस तालिब में था, ऐसा नहीं होता है। तसन्नुह वाली बात जो मैं कह रहा हूँ, तो शुरू में कुछ ना कुछ तकल्लुफ़ करना भी पड़ता है मुअल्लिम बनने के बाद, लेकिन करेगा तो धीमे धीमे फिर वो उसका आदी बनेगा।
لیکن آدمی کو اس کا احساس ہو، توجہ ہو تو بنے گا. اس لیے سب سے پہلا یہ احساس جو میں کہہ رہا تھا کہ نظری اعتبار سے ہم پہلے یہ اپنے دماغ سے یہ مانیں بالکل یقین کے ساتھ اور دلچسپی ہو ہماری کہ نہیں میں اس میں سب سے بہتر خدمت میں لگا اور اپنی دلچسپی اس میں مجھے یہی کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ نے اس میں لگایا تو اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق جو ہونا چاہیے. پہلے لوگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ابھی جو تعلیمی ترقی ہوئی ہے تعلیم کے اندر طریقہ کار بدلا اور ناظرہ پڑھانے کا انداز بدلا اور اس کی وجہ سے آسانی بھی ہو گئی، صحت بھی آ گئی. 40 سال کے ہم لوگ مکتب میں پڑھتے تھے تو نہ تجوید تھی نہ صحت تھی اتنی، نہ اس کا کوئی اہتمام تھا، اداروں میں بھی اتنا کا اہتمام نہیں تھا، عام فضا بھی تجوید کی اتنی سلسلے کی نہیں تھی اور عام ماحول بھی ایسا نہیں. ہم لوگ سب وہی پڑھتے تھے اس طرح سادہ ہمارا بلغ پڑھ گیا ہے. تو اس زمانے کے معلمین جو اساتذہ تھے وہ بھی تجوید میں اس طرح کی کوئی خاص ملکہ رکھتے ہو یا ان کی سلسلہ نہیں، لیکن عملی اور سیرت اور کردار کے اعتبار سے بہت زبردست ہوتے تھے وہ پرانے فارغین اور فضا. تو ہمارے اساتذہ مکتب میں رہے اور جو پرانے لوگ گئے ہوں چاہے پڑھانے میں تعلیم میں کچھ اس زمانے کے ماحول کے معیار کے اعتبار سے اب اس زمانے کا معیار تو تجوید کا بہت اونچا ہو گیا. اب اسی کو کمال سمجھا جانے لگا ہر جگہ مکاتب میں، جہاں بھی جائیں گے اور سب آؤ بچوں کا قرآن سنو کیسا پڑھتا ہے، یہ اخفا پر اظہار بول خلا بول. ٹھیک ہے یہ سب ہے، یہ تو قرآن شریف کا فرض کفایہ ہے، اس کو پورا قرآن اگر نہیں بھی پڑھ سکا 5-10 سلطے بھی اگر صحیح پڑھ لے گا نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن ان کو عقائد صحیح کرا ہو. ابھی مکتب میں ایسا سمجھتے ہیں قرآن شریف بالکل تجوید کے ساتھ ہے، مطلوب ہے، ہونا چاہیے، ضروری ہے بھی، لیکن اسی کو کمال اور اسی کو بس واحد سمجھا جاتا ہے کہ یہ مقصد مکتب کا حاصل ہو. اور اس کو ہمارے یہاں بھی بہت اہمیت دی جا رہی بات ہے. اللہ اخفا کر اظہار کر وہ کر یہ غنہ کر یہاں کیا ہوگا فٹافٹ بولتا ہے بچہ اور کہا دیکھو ہماری تعلیم. میں نے کہا مکتب کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے، پہلے نمبر پر یہ نہیں، پہلے نمبر پر اس کے عقائد کی حفاظت ہے. جیسے کتابی تعلیم بھی اتنی اہم ہے جتنی تو اس کو تجوید سے قرآن پرانا ہوا تو بھی چلے گا، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوا تو مقصد حاصل نہیں، افراد ہم رکھا ہو جائے. اس لیے کتابی تعلیم کو اہمیت دینی چاہیے، اس کی تربیت، اس کے عقائد. تو یہ میں اس کو بنیادی سمجھتا ہوں کہ عقائد کی تصحیح ہو جائے بچے اور اس کی عملی زندگی، اس کی تربیت عملی ہو. مجھے بہت خوشی ہوئی مولانا نے صبح دیکھا کہ ہمارے یہاں تربیت پر زیادہ زور ہے تعلیم سے زیادہ. بنگلور میں بھی ایک مدرسہ ہے بچوں کا، مدرسہ اصلاح البنات، مفتی شبیر ندوی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. تو میری بچی کو میں نے وہاں رکھا تھا 10 سال پہلے. میں وہاں خود گیا تھا پہلے، پھر دیکھا ہمارا، پھر اپنی بچی کو بھیجا تھا. وہاں 2 سال یا 3 سال کا ایک کورس ہے اور اس کا نام ہے مومنہ کورس. تو وہاں بھی میں نے دیکھا ان لوگوں نے بتایا کہ وہاں تعلیم تو بقدر ضرورتیں ہوتی ہے، وہ مستقل کوئی عالمہ نہیں بناتے ہیں، مومنہ بناتے ہیں. اس کا نام ہی رکھا ہے مومنہ کورس. اور پورا زیادہ زور ہماری تربیت پر ہوتا ہے. دارالخان والا مدرسہ بچیاں رہتی، گجرات کی کافی بچیاں گئی ہیں. تربیت صبح سے شام تک ان کا نظام زندگی بنا ہے، اس میں تربیت پر غالب رہے گا. تعلیم کا ہم لوگ 9:30 بجے شروع کرتے ہیں. صبح اٹھیں گے تو تہجد میں بہت ساری بچیاں مل جاتی ہیں. فجر کی نماز کے بعد حلقہ لگے گا. جو معلمہ بری تھی، بری آباد مفتی شکیل صاحب کی بہن تھی، بڑی مرید ہے، بہت صالحہ ہے. بس میں اپنے بچے کو اسی دلچسپی سے وہاں بھیجا کہ 15 سال کی بچی ہے، اس عمر میں اس کو اتنی صالحہ عورت کی صحبت مل جائے گی تو انشاءاللہ بہت اچھے نقوش ثبت ہو جائیں گے، اس کی پوری زندگی کام آئے. اس لیے میں نے اس کو خرچہ کر کے اس زمانے میں اتنی وسعت نہیں جتنی اللہ نے ابھی کی ہے، تھوڑی میں قرضہ کر کے میں گیا اور ڈالا اس کو وہاں خرچہ بھی کیا. پھر تو وفات ہو گیا بھی کورونا کے وقت میں. لیکن بہت صالحہ، بہت بیٹھتی ہیں فضائل عمل میں، بچیاں پڑھتی باری، پھر مشورہ ہوتا ہے برتن یہ صاف کریں گے، سبزی کھانے
جھاڑو یہ دے گی، سب پورا نظام تقسیم ہوا، ان سے فارغ ہو ناشتہ کھا لو کہ 9:30 بجے تعلیم شروع ہوتی ہے، تربیت کرانی ہے، ہر رات کا نظام، تسبیحات کا یہ سب. تو یہ جو مکتب کا ہے وہ اس میں یہ میں اس کو بہت ضروری سمجھتا ہوں. تربیت ہی اثر ہے، تعلیم تو بہرحال کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہمارے یہاں بتاتے ہیں بس وہ ہو گیا قرآن پڑھا دیا، صحت سے پڑھا بچے نے تو اس کی نفی نہیں ہے اور اس کی تحقیر بھی نہیں ہے، بہت قیمتی اور قابل قدر ہے، لیکن اسی کو کیوں کافی سمجھ لیا گیا. جو بنیادی چیزیں وہ تو رہ جاتی ہیں اور وہ ان کی عملی تربیت ہے. تو عملی تربیت میں تو ہماری عملی زندگی ان کے لیے معلم ہے، قولی زندگی نہیں ہے. اس لیے یہ کوشش ہم کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے دیتا ہے، بنا دیتا ہے. آدمی توجہ کرنے سے مجھے ایک نمونہ بننا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے طلباء کے لیے، طالبات کے لیے. تو طلب پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا. یہ صحیح کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کہنے پر میرے دل کو متوجہ کرنے زیادہ اور اثر پڑتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس پہلو میں عملاً کمزور ہوتا ہوں اس پر واعظ کہتا ہوں، جمعوں میں بھی اور جہاں رہتا ہوں. اس وجہ سے کہ جب بولتا ہوں تو پھر مجھے شرم آتی ہے کہ تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو. میں نے اسی نیت سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر توجہ پیدا کر دے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو بھی جزاکم اللہ. مہمان ہونے کے ایسے سیکھ رہا ہوں یہاں بٹھا دیا، ایسا بیٹھ گیا نہ، ایسے ہی بیٹھ جاتے تو اور بھی اچھا ہوتا.